جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ کتنے بگڑے ہوئے کیسے. ایسی مشکل بیماری ہے. السلام علیکم خواتین حضرات. پروگرام کیور اینڈ کیئر کے ساتھ آپ کا میزبان طاہر محمود. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت سینسٹیو بھی ہے. اس میں کئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ کو ٹیبو لگیں گی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ اس معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے خواتین و حضرات، اس کو کہتے ہیں جعلی ڈاکٹر. پڑھے لکھے لوگ ان کو کویک کہتے ہیں اور ان کو اردو میں عطائی ڈاکٹر کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے زیادہ تر پرسنٹیج، ان لکیلی پاکستان ان ملکوں میں سے ہے کہ زیادہ تر پرسنٹیج ان پیشنٹس کی جو بیمار ہو رہے ہوتے ہیں وہ لینڈ کرتی ہے انہی ڈاکٹرز کے پاس. اس کی ریزنز اکنامک بھی ہو سکتی ہیں. بندے لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کم پیسوں میں علاج ہو جائے. اس کی ریزنز یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ ہمارے یہاں ریفرلز بہت کامن ہیں. انڈیویجول ایک بندہ کہیں سے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو وہ آ کے ریفر کر دیتا ہے. وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، لیکن کم از کم یہ تو دیکھنا چاہیے کیا وہ ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں. اس کی وجہ سے بہت سی جانیں بھی جاتی ہیں. ہم جب بھی اس طرح کی ڈسکشن کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ جن سے بات کی جائے وہ ہوں، اور ہمارے گیسٹس خاص طور پہ وہ ہوں جو اپنی اسپیشلٹی کے ایکسپرٹس ہوں. اسی لیے اس ٹاپک پہ گائنی میں اس کا کتنا رول ہے، اس سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں، اس کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے مائی ون آف دا فیوریٹس پروفیسر ڈاکٹر آمنہ یوسف ضیاء نے. اور ویلکم ڈاکٹر صاحبہ ان دا شو. پروفیسر صاحبہ ہمارے ساتھ پہلے بھی پروگرامز میں شرکت کر چکی ہیں. پروفیسر صاحبہ اس وقت گائنی کی پروفیسر ہیں ان لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل لاہور. لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل پنجاب کے سب سے بڑے گائنی کے ہاسپٹلز میں سے ہے. تو ان سے بہتر ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ گائنی میں کتنا رسک ہے ایسے پیشنٹس کے لیے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحبہ. آپ نے ٹائم نکالا، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحبہ میں ایک چیز جانتا ہوں، وہ یہ کہ جب بھی کوئی فیمیل آپ کے پاس لینڈ ہوتی ہے تو وہ دو ریزنز ہوتی ہیں. یا تو اس کی اپنی ہیلتھ ریزن ہوتی ہے یا اس کے آنے والی اگلی جنریشن کی ہیلتھ اس کی ریزن ہوتی ہے. آپ کو بہت بہتر پتہ ہے کہ آپ کی اسپیشلٹی کے اندر عطائیت یا کویکری بہت کامن ہے. تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ گائنی میں کویکری کو آپ ڈیفائن کیسے کرتی ہیں؟ بڑی مشکل ڈیفینیشن پوچھ رہے ہیں. طاہر آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ لیڈی ولنگٹن ایک بڑا ہاسپٹل ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں ہمیں میجورٹی ہماری پاپولیشن گاؤں میں رہتی ہے، جہاں فیسلٹی، میڈیکل فیسلٹی از ناٹ اپ ٹو دا مارک. گورنمنٹ کی بہت کوششیں ہیں کہ بی ایچ یو چل جائیں، آر ایس سیز چل جائیں. ابھی اس پریزنٹ گورنمنٹ میں ہمارے میجر ڈاکٹرز کو جو ہیومن ریسورس ہے وہ بھیجا جا رہا ہے پیریفری میں، جس کی وجہ سے ہم ٹرشری کیئر سینٹر میں سفر کر رہے ہیں. لیکن ایک بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ پیریفری میں اگر چھوٹی چھوٹی پرابلمز وہیں ڈیل ہو جائیں گی تو ٹرشری کیئر میں بھیجے جانے والے مریض کم ہو جائیں گے. لیکن افسوس در افسوس ہمارے ہاں ابھی بھی جو قبضہ گروپ ہے نا، وہ لوگ ہیں کہ جن کے وہ کم علم لوگ ہیں، جنہوں نے بس سینہ بسینہ سیکھا ہوا ہے. کہ کوئی صاحب اگر کسی کے پاس ایز کمپاؤنڈر کہہ لیجیے کام کر رہے تھے کسی ڈاکٹر کے پاس، اور انہیں چند ایک دوائیوں کے نام سیکھ لیے، اب وہ 4 دوائیاں جو ہیں وہ ہر چیز میں استعمال کر رہے ہیں. گائنی اور آبسٹرکس میں کویکری جو ہے ہمارے یہاں سال ہر سال سے، بلکہ صدیوں سے دائیوں کا کانسیپٹ رہا ہے. اور دائیوں کی ایک اچھی بات یہ ہے، پہلے اچھائی بھی کر لیں، کہ لوگوں کے گھروں میں چلی جاتی ہیں. اچھا ان کی جا کے انہوں نے ہنڈیاں بھی بھون دی، ان کو دبا بھی دیا، ان کی ساس بہوؤں کے لڑائی جھگڑے بھی سن لیے، مشورے بھی دے دیے، جو کہ کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکے گا. Replacing such people is a big problem. اب اس دائی کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس وہ سیکھا ہوا ہے کہ جی میری ساس کرتی تھی یا میری ماں کرتی تھی
تو اس نے مجھے سکھا دیا، اب میں وہ کر رہی ہوں. مجھے اتفاق ہوا کام کرنے کا میو ہاسپٹل کے ایک پریونٹیو پیڈیاٹرکس ڈپارٹمنٹ میں. ان کے کچھ پروجیکٹس تھے جو کچھ گاؤں میں چل رہے تھے لاہور کے سبربز میں، ہلو کی سالوں کی. تو میں ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک دفعہ ہم گئے گاؤں میں تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ایک بچی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں گی چل کے گھر پہ. میں نے کہا ہاں دیکھ لوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہ جی اس کو 2 دن سے دردیں لگی ہوئی ہیں اور بچہ نہیں ہو رہا. میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے چلتے. ہم جب گئے، آپ یقین کیجئے کہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اندھیرا گھوپ اس میں، اور اتنا اس میں کوئلے کا دھواں تھا کہ مجھے لٹرلی جا کے سفوکیشن ہوئی. اور پتہ چلا کہ وہ ینگ بچی تھی، ہارڈلی 17-18 ایئرز اولڈ، جس کا فرسٹ بیبی تھا، اور اس کو 2 دن سے پینز آ رہی تھیں، اور 2 دن سے 2 دائیاں بدل بدل کے اس کے سرہانے بیٹھی تھیں. در حقیقت اس کی ہڈی چھوٹی تھی، بچہ بڑا تھا، وہ بچہ تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا. پیسیج ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی، پیسج ہی نہیں پراپر، تو بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اب وہ اس کو کبھی گھی، اور لڑکی کا بلڈ پریشر شدید ہائی تھا، ساتھ اس کو فٹس پڑ رہے تھے. اس کو بجائے آکسیجن ملتی، اس کمرے میں دھواں مل رہا تھا اس کو. اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے جس طرح ان لوگوں کو خود کنونس کیا کہ آپ پلیز اس بچی کو ہاسپٹل شفٹ کرنے دیں، ہم اس کو لے کے ہاسپٹل جاتے ہیں. میری ٹیم جو تھی، ہمارے پاس ایک چھوٹی سی سزوکی وین ہوتی تھی، اس میں ایک ساتھ LHV ہوتی تھی، ایک نرس ہوتی تھی، میں اور ہمارا ڈرائیور. ہم نے کسی نہ کسی طرح اس بچی کو اس میں شفٹ کیا، اس کے ساتھ اس کی ماں اور ایک خاتون اور بیٹھی. ہم اس کو لے کے لاہور جنرل ہاسپٹل پہنچے. وہاں ڈاکٹر نے مجھے سسپیکٹ کیا کہ آئی ایم دا کلپریٹ، میں ایک کیس بگاڑ کے لے آئی ہوں. اینڈ ناؤ آئی واز، مطلب آئی ہیڈ ٹو کیپ مائی سیلف کول کہ میں ٹھنڈے مزاج سے بات کروں، کیونکہ میں اس میں ظاہری بات ہے آئی وانٹڈ ٹو ہیلپ دا گرل ارسپیکٹو کہ وہ مجھے کیا سمجھ رہی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ بیٹے یہ CPD کا کیس ہے، کیونکہ میرا گائنی کا ایکسپیرینس تھا. ان دنوں میں پریونٹیو پیڈز میں اپنی ریزیڈینسی پوری کری تھی. میں نے کہا یہ جو ہے یہ CPD کا کیس ہے، کائنڈلی شی نیڈز ہیلپ، اس وقت اس کو ہیلپ آؤٹ کیجیے. مطلب ہم نے بڑی مشکل سے اس کو ایڈمٹ کرا دیا، لیکن الحمدللہ کہ اس کو ریفیوج ملا، اور ایٹ لیسٹ وہ بچی سیو ہو گئی، بیبی سیو نہیں ہو سکا. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحبہ اگر آپ ٹائم پہ نہ پہنچتی ہیں تو آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ کتنا دونوں کی ڈیتھ ہو جانی تھی. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ، ایک چیز ہم بھی جانتے ہیں، پہلا ہے کویکری یا جعلی ڈاکٹر کا پریکٹس کرنا اور اس کا لوگوں کو میڈیکیشنز دینا. میڈیکیشنز پہلے ہم OPD کی بات کرتے ہیں. آپ جانتی ہیں کوئی بھی میڈیکیشن جو ہے وہ کیمیکل سبسٹینس ہے، اس کا کم یوزیج ہو وہ بھی نقصان دہ ہے، اس کا زیادہ ڈیوریشن کے لیے یوزیج ہو وہ بھی نقصان دہ ہے، اور اس کی اوور یا انڈر ڈوز ہو وہ بھی نقصان دہ ہے. اب یہ جو پریکٹس اس وقت ہو رہی ہے گائنی کے اندر، میں بات کروں گا کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ کتنے بگڑے ہوئے کیسز ہوتے ہیں اس طرح کے عطائی ڈاکٹروں سے؟ عطائی ڈاکٹروں سے بگڑے ہوئے کیسز تو میں ولنگٹن میں سے 20 سال تقریباً ہو گئے، اور اگر میں کتاب لکھنے کبھی بیٹھوں تو ایسی ایسی کہانیاں ہوں گی اس میں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ لوگ آپریشن شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں کہ آپریٹ کیسے کرنا ہے. اور وہاں آپریشن شروع ہوا ایک جگہ، اور انہوں نے اس مریض کی بلیڈنگ ان سے کنٹرول نہیں ہوئی، انہوں نے اس کے اندر پوری بیڈ شیٹ ڈال کے ہمارے پاس بھیج دیا. آپ بتائیے کہ ایسا مریض کنفرنٹ کرنا، ایسے مریض کی ڈیتھ ہو جائے تو کون برا بنے گا؟ وہی جس کے پاس اینڈ پہ. بالکل صحیح ہے. پتھراؤ ہم پہ ہوتا ہے، گالیاں ہم سنتے ہیں، اس مریض کے لیے بھاگ دوڑ پاگلوں کی طرح ہم کرتے ہیں، کیونکہ لوگ تو اٹھا کے لے آتے ہیں کہ جی یہ خدا کے بعد آپ ہے. کہنا بہت آسان ہے، لیکن خدا گواہ طاہر اس سٹیج سے گزرنا، ان مریضوں کے لیے پریشان ہونا، ان کے لیے بلڈ ارینج کرنا، اور ساتھ عموماً ایسی خاتون آ جاتی ہیں جن کو اردو بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، کچھ یہ کہ ان کو کہیں کہ بلڈ ارینج کریں، ان کے لیے بلڈ ایک فرینچ ورڈ ہو جاتا ہے، اور ان کے ساتھ کوئی جوان آدمی نہیں ہوتا، یا جوان آدمی کہیں باہر ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے. میں نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہیں کہ جس میں DNC ہوتی ہے، میں ایک ایسا عمل جو مس کیریج ابارشنز، جو ہمارے بیک اسٹریٹ ابارشنز ہوتے ہیں، ان کی ہم نے اتنی کمپلیکیشنز دیکھی ہیں. میں اسی کی طرف آنے لگا تھا. میں اس کے اوپر تو میں اس لیے آپ سے چاہ رہا ہوں زیادہ اوپینین لینا کہ اس کے اوپر ہی سارا ہمارا کیس بلڈ ہوتا ہے. مجھے صرف یہ بتائیے گا مجھے کہ ہم یہ جو میڈیکیشن کا اوور یا انڈر یوز ہے، یا لانگ ڈیوریشن یا شارٹ ڈیوریشن کا یوز ہے،
یہ گائنی میں اور کسی بھی ڈیزیز میں ہو سکتا ہے، لیکن اسپیشلی گائنی میں اور ٹین ایجرز میں اگر یوز ہو رہا ہے، یا وہ لیکٹیٹنگ مدر ہے یا وہ پریگننٹ لیڈی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی میڈیکیشن دے دیتی ہیں جو کہ کیٹیگری ایکس کے اندر آتی ہے، آپ نہیں دے سکتی، کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے، آپ بتائیے اس کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ورلڈ اوور جو میٹرنٹی ڈیتھس ہوتی ہیں نا، 2 میجر کازز ہیں ابھی تک ہمارے سیٹ اپس میں بھی، کیونکہ پاکستان ابھی نمبر 5 پر ہے دنیا زمانے میں میٹرنل مورٹالٹی پہ. ہر آدھے گھنٹے بعد ایک ماں مر جاتی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نمبر 1 PPH یعنی زیادہ خون بہ جانا ڈلیوری کے بعد، اور سیکنڈلی ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر. پریونٹیبل ڈیزیز ہے بھائی، یہ کون سی ایسی مشکل بیماری ہے؟ آپ بلڈ پریشر چیک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا بلڈ پریشر زیادہ ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ کریں. ہمارے یہاں بلڈ پریشر چیک کرنے کا رواج ہی نہیں ہے. اب دائی کو تو نہیں معلوم کہ بلڈ پریشر سسٹولک کا کیا مطلب ہے، ڈائسٹولک کا کیا مطلب ہے، ڈینجر زون میں کب آ رہا ہے. عورت کے سمٹمز ویسے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو ہیڈ ایک، سویلنگ، یہ فیچرز ہی اگر نوٹ کر لیے جائے. لیکن وہی بات ہے ٹریننگ. اور ملکوں میں دائیوں کی ریپلیسمنٹ TBA سے ہے، ٹرینڈ برتھ اٹینڈنٹ. ان کی باقاعدہ ٹریننگ کی جاتی ہے. ان دائیوں کی بھی ٹریننگ کی جانی چاہیے. دے شوڈ بی لائسنسڈ ٹو پریکٹس. جب ایک انسان کو لائسنس ہی نہیں پریکٹس کا، اس کو اندازہ ہی نہیں، وہ صرف سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے. اگر اس نے ایک ایلڈومیٹ کی گولی سیکھ بھی لی ہے نا، وہ ڈوزیج پراپر نہیں دے سکے. بالکل صحیح. تو جتنی اس کو ریکوائرڈ ہے پیشنٹ کو، وہ نہیں مل سکے. تو یا تو پھر بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوگا، یا خدا نہ کرے ہائپوٹینشن ہو گئی تو اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے. تو دونوں صورتوں میں یہ ڈینجرس ہے. کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی کیمیکل سبسٹینس آتی ہے نا، جو ڈرگ آتی ہے، اس کی جو ڈوزیج ڈیسائیڈ ہوتی ہے وہ باڈی ویٹ کے حساب سے ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا 250 ملی گرام، 500 ملی گرام، 1 گرام. نہیں، یہ 1 گرام نہیں ہے. یہ 1 گرام بیسیکلی ڈیسائیڈ ہوا ہے اس سیویرٹی کی بیسس پہ باڈی ویٹ کی. تو دائی کو تو یہ نہیں پتا، جب تک کہ وہ پڑے گا نہیں کوئی بندہ یا اسے پتہ نہیں ہوگا، بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میڈیکیشن ہے، میڈیکیشن کو اپروپریٹ کرنے کے لیے خدا کے لیے ان بچیوں کو یا پریگننٹ لیڈیز کو یا لیکٹیٹنگ مدرز کو ہمیشہ ایکسپیرینس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان ڈاکٹرز کے لیے جو سو کالڈ ہیں. بالکل. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. آپ نے گائنی میں پوچھا کہ ڈرگس کا مس یوز. سنٹوسنون ایک ایسا ٹیکہ ہے جو لائف سیونگ ہو جاتا ہے. وہ کیسے کہ جب ماں ڈیلیور ہوتی ہے، ہم اس کو ڈیلیوری کے وقت جیسے ہی بیبی آؤٹ ہوتا ہے فوراً لگا دیتے کہ بلیڈنگ کم ہو. دائیاں کیا کرتی ہیں؟ اچھا، ہم اس سنٹوسنون کو اس لیے بھی یوز کرتے ہیں، ڈرپ میں ڈال کے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے دیتے ہیں تاکہ ڈیلیوری اسپیڈ اپ ہو جائے، اچھی کنٹریکشنز آئیں. دائیاں کیا کرتی ہیں کہ جو سنٹو گائے بھینسوں کو لگائی جاتی ہے، جو کہ اسٹرینتھ میں بہت زیادہ ہوتی ہے، 100 ٹائم زیادہ ہوتی ہے، وہ مریضوں کو اٹھا کے لگا دیتی ہیں، پیشنٹس کو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی بچےدانی پھٹ جاتی ہے. اور ہمارے پاس جب تک مریض آتا ہے وہ ہاتھوں میں آیا ہوتا ہے. اور لگانے کا پروٹوکول بھی نہیں فالو کرتی ہوں گی، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ سلو ریلیز میں لگانا ہے. لیکن آپ نے بھی جیسا بات کی کہ 250 ملی گرام، 500 ملی گرام، تو جو گائے بھینسوں کو سنٹوسنون لگنی ہے اس کی ڈوزیج گریمیج میں ہوگی آگے. ہاں، اس کی ڈوزیج اور ہے، جو انسانوں کو لگنی ہے اس کی اور ہے. ہم ڈرپ کے اندر ٹائٹریٹ کر کے آہستہ آہستہ دیتے ہیں، قطرہ قطرہ کاؤنٹ کر کے دیتے ہیں. تب کہیں جا وہی والی بات ہے نا، اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں آپ یہ ایٹم بم نہیں دے سکتے، لیکن یہ دیا ہوا ہے، انلکیلی دیا ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جو تھوڑا سا ٹیبو ضرور ہے، لیکن ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن دیکھنا پڑے گا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، DNC یا کریمنل DNC، دونوں صورتوں میں دائی اس لیے قابل اعتبار ہے کہ دائی وہ کیس کر لیتی ہے، ڈاکٹر وہ کیس نہیں کرتی. کہیں نہ کہیں ڈاکٹر صاحبہ، یا تو ہمارا ہیلتھ سسٹم یا ہمارا مورل سسٹم یا ہمارا سوشل سسٹم یا ہمارا میڈیکل مطلب ڈاکٹرز، کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے. اس عورت کا کیا قصور ہے جس کا بچہ صرف اس وجہ سے، مطلب چونکہ اس نے بچہ ضائع کرانا تھا، اس کی جان چلی گئی DNC کی وجہ سے کہ اس کو کسی ڈاکٹر نے ہیلپ آؤٹ نہیں کیا. طاہر آپ کی بات بہت صحیح ہے. یہ ایک بڑا دکھ بھرا پہلو ہے اور بہت سینسٹیو ایشو ہے، جس پہ کہ ہم جتنی بھی بحث کر لیں کم ہے. لیکن دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں جو سب سے بڑا حل ہے وہ ہے پراپر فیملی پلاننگ. اور اس کے لیے میرے خیال سے پریزنٹ ایوب کے زمانے سے کوششیں ہو رہی ہیں. گھروں میں فری کانڈومز بھی بانٹے گئے، اشتہار بھی چلائے گئے ٹیلی ویژن پر. لیکن ہماری قوم اس طرف نہیں آتی. سوچ ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، زیادہ بچے پیدا کر لو کیونکہ وہ ارننگ ہینڈز بن جائیں گے. ان کی کوالٹی پور ہوتی جاتی ہے. کسی کے تن پہ قمیض ہے تو پاجامہ نہیں، کسی کے پاؤں میں چپل ہے تو کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں. کوئی بچہ اسکول گیا نہیں. جب 6-7 سال کا بچہ ہوا، کسی کو ورک شاپ پہ ڈال دیا، کسی کو کہیں ڈال. یہ تو ایک غریب طبقے کی بات ہے نا.
مڈل کلاس اور اپر کلاس پھر ریسٹرکٹیڈ ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو مڈل کلاس ہے نا وہ بچے پہ بچہ پیدا جی جوڑی رلانی سی, ایک بیٹا ہے گا تو دوجا بیٹا ہونا چاہیے, 2 بیٹے ہونے چاہیے. اب مطلب دس از ہمارا انسان کا لالچ نہیں ختم ہوتا. ہم فیملی پلاننگ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہم کیوں سوچتے ہیں ایک میرڈ, آپ کو پتہ ہے دکھ کی کیا بات ہے کہ یہ جو انلیگل ابارشنس ہیں اس میں زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں کہ یہ مس کیریج کر دیں وہ میرڈ کپلز ہوتے ہیں جن کا لیجیٹیمیٹ بچہ ہوتا ہے, ان کا انلیجیٹیمیٹ بچہ نہیں ہوتا کہ کوئی ریپ ہو گئی عورت یا کچھ نہیں, یہ نہیں, یہ تو کیسز کم ہیں. جو اصل کیسز ہیں ہمارے پاس آنے والے وہ ہیں جی ہمارے 4 بچے ہیں, 5واں نہیں چاہیے ہمیں. اچھا جی ابھی ہمارا بچہ جی 1 سال پہلے بھی کا بھی نہیں ہوا, ابھی دوبارہ. تو بھائی آپ نے کیوں نہیں فیملی پلاننگ کا طریقہ استعمال کیا؟ سو آپ کی پہلا یہ ہے کہ پرو ایکٹیولی فیملی پلاننگ کریں. لیکن وہ آپ کے پاس لینڈ ہو گئی, آپ نے اس کو شٹ اپ کال دے دی, اب وہ دائی کے پاس چلی گئی. دائی ایکسپیرینس نہیں ہے. بہت سی LHPs یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اپنے کلینکس ایز ڈاکٹر چلا رہی ہیں, ان کو تو نہیں پتہ آپ کے لیول پہ تو نہیں اس لیول کی DNC کر سکتی نا وہ. تو آپ امیجن کریں اگر اس کی یوٹرس رپچر ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس خاتون کی, تو وہ جو باقی 4 بچے ہیں وہ تو آرفن ہو جائیں گے. کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے نا ڈاکٹر صاحب. DNC آپ کو پتہ ہے از اے ویری ڈینجرس پروسیجر. جتنا ہم سمپل سمجھتے ہیں نا, اٹ از اے ویری ڈینجرس پروسیجر. کیوں؟ کیونکہ اٹ از اے بلائنڈ پروسیجر. آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, آپ اندازن اسکریپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہی بات آ جاتی ہے ٹریننگ, ون ہیز ٹو بی ٹرینڈ فار دس پرپز. اب وہ جو اندازہ ہے, آپ کو میں کیا کہانیاں سناؤں کہ میں نے اس اپنے عرصے میں ایسا بھی دیکھا ہوا ہے کہ دائی نے اس کا نہ صرف یوٹرس پھاڑ دیا بلکہ جو کھینچ کے آنت بھی باہر لٹکا دی. پیشنٹ آ رہی ہے, اس کو بلیڈنگ تو جو ہو رہی سی, ایک لوتھڑا سا لٹکا ہوا ہے, چھیچڑا سا لٹکا ہوا ہے, پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے جی, یہ اسمال انٹسٹائن لٹک رہی ہے, یوٹرس سے باہر کھنچ گئی ہوئی ہے. اس حد تک کہ کرمنل باتیں ہوتی ہیں. ان کو کوئی بھی پکڑنے والا نہیں ہوتا. ایک ہمارا لیگل ایشو بھی ہے کہ ایسے لوگوں کی رپورٹ ہونی چاہیے, ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ان کو بند کر دینی چاہیے ان کی پریکٹسز. اور اس میں لوگوں کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. دیکھیں نا, ڈاکٹرز کے خلاف تو مار پیٹ کرنے کو کھڑے ہوتے ہیں, جو جان بچانے کا کام کریں. آپ کا پڑھا لکھا طبقہ پھر پس جاتا ہے. اور وہ فار دی سیک آف ڈسکشن پوچھنا چاہوں گا کہ DNC میں کیا لیپروسکوپی ٹائپ کوئی چیز ہیلپ نہیں کر سکتی, یا ابھی ہے ہی نہیں, اس طرح کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے؟ نہیں, لیپروسکوپی نہیں, ہسٹروسکوپی ہوتی ہے. وہ پریگننٹ یوٹرسز کے لیے نہیں ہوتی. پریگننٹ یوٹرس از اے ویری سینسٹیو یوٹرس, ویری سافٹ, ون ہیز ٹو ہینڈل اٹ جینٹلی. بہت جینٹل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں ہاتھ بھی سخت نہیں لگایا جا سکتا. تو اس لیے اب بات سادی سی ہے کہ ٹریننگ ہو. ہاں اب جیسے دوائیاں آ گئی ہیں, ایک دوائی آ گئی ہے کہ ہاں جی وہ مس کیریج میں, اب تو اوور دا کاؤنٹر لوگ خرید رہے ہیں جا کر کہ جی مجھے گولی دے دیں, اور خود ہی پھانک کے آ جاتے ہیں. دوست نے دوست کو بتا دیا, فرینڈ نے فرینڈ کو بتا دیا. گوگل سب سے بڑا دوست ہے. گوگل سب سے بڑا دوست ہے. گوگل ٹیچر زندہ باد ہے نا, سب کو بتا رہا ہے کہ جی آپ یہ کر لیں وہ کر لیں. اور لوگ اس میں, ان کو سائڈ ایفیکٹس نہیں معلوم کہ آپ دوا کھا کے تو آ جائیں گے, اس کے بعد جو آپ کو شدید قسم کی وامٹنگ شروع ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ جو فیور بڑھ سکتا ہے 103 104 ہائی اسپائکس ہوتی ہیں, وہ معلوم نہیں. اور ایکسیسو بلیڈنگ ہو جائے تو پھر کہاں جائیں گے آپ؟ بالکل صحیح ہے. تو یہ دیکھیں نا, یہ ساری چیزیں دے ہیو ٹو بی, گورنمنٹ نے کچھ لاز بنانے پڑیں گے. اب ہمارے ہاں جس طرح وہ ہماری جس ٹیم نے, گانی کی ٹیم نے اس دوا کو لے کر آئے پاکستان میں, کیونکہ پاکستان میں بھی یہ اسلامک ممالک کی طرح بین تھی, سعودیہ میں ابھی بھی اویلیبل نہیں ہے. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ لیٹ اٹ بی یوزڈ اینڈ لیٹ اٹ بی مس یوزڈ. ایٹ لیسٹ پیپل ول بی, ویمن ول بی سیوڈ فرام کرمنل ابارشن. مطلب عورتوں کی جان سے تو نہیں جائیں گی نا. آپ والی بات کہ جو بچے پیچھے یتیم ہو جاتے ہیں, ایک ماں مر جائے نا تو پورا خاندان, ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے. پورا خاندان آرفن ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, پورا خاندان آرفن. باپ مر جائے نا تو ماں پھر پروں کے نیچے لے کے بیٹھ جاتی ہے, لیکن ماں کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے. ان بچوں کے لیے وہ خلا نہیں پورا ہوتا, وہ اسپیس نہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کویکری کی یا جعلی ڈاکٹرز کی, ہماری ساری ڈسکشنز کے باوجود یہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہے ہیں. ہر گلی محلے میں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے. آپ تو بات کر رہی ہیں نا پیریفری کی, آپ جس شہر میں بیٹھی ہیں اس میں آپ نہیں گن سکتی کتنے لوگ ہیں. اگر آپ ان کی کلائنٹیل کی پرسنٹیج دیکھیں گی نا تو پائے کے اندر ان کا شیئر آپ سے بہت زیادہ ہے. مجھے بتائیے اس کی کیا ریزنز ہیں؟ اپیرنٹلی یہ ہے کہ وہ بہت عقل مند آرگنائزرز ہیں,
انہوں نے اپنے سیٹ اپس جو بنائے ہوئے ہیں انہوں نے باقاعدہ ڈاکٹرز ہائر کیے ہوئے ہیں, الٹرا ساؤنڈ مشینز رکھی ہوئی ہیں, اور اس الٹرا ساؤنڈ مشین پہ ٹیڑھا میڑھا الٹرا ساؤنڈ وہ 2-4 لفظ لکھنے ہوتے ہیں اور وہ لکھ جاتے ہیں. اب لوگ امپریس ہو جاتے ہیں کہ جی الٹرا ساؤنڈ ہو گیا. اب الٹرا ساؤنڈ کی فائنڈنگ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ نہیں معلوم, لیکن اب انہوں نے ڈاکٹرز ہائر کیے ہوئے ہیں جو ڈاکٹرز بھی آ کے ان کی پش پناہی کر رہے ہیں. یہ پش پناہی کرنے والی بات بالکل ایسے ہی ہے نا, وہ ڈاکٹر تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ایک دائی جو ہے وہ بلا کے 4,000-5,000 دے کے ایک سیزیرین بھی کرا رہی ہیں, ٹھیک ہے, ڈاکٹر اپنی 4-5 ہزار روپے فیس دے کے وہ چلا جاتا ہے سیزیرین کر کے. پیچھے مریض کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کو کتنے پیشنٹس ہیں جن کو ہم جب ری آپریٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اندر بری طرح ایڈیشنز بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اینٹی بایوٹک پراپر نہیں ملی ہوئی, ان کو پراپر اسٹیرلائزیشن کے اندر نہیں ان کا آپریشن ہوا, تو اس کا خمیازہ وہ مریض بھگتتا ہے. کبھی پیشاب کی تھیلی جڑی ہوئی ہے, آنتیں جڑی ہوئی ہیں, آنت کا پردہ جڑا ہوا ہے obviously, اور پھر بار بار سرجری کر کے مریض کی حالت زیادہ خراب ہوتی ہے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں انیمیا بہت کامن ہے, ہماری عورتیں تو پہلے ہی خون کی کمی کے ساتھ ہیں. ان میں ایسے پیشنٹس میں جب ہم سیزیرین کرتے ہیں تو ان میں مزید خون کی کمی بڑھ جاتی ہے. بلڈ ٹرانسفیوژن دیتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں کیونکہ بلڈ ٹرانسفیوژن دینا آسان کام تھوڑی ہے. اس میں بھی ان کی جان چلی جاتی ہے کہ ہاں وہ جو اس خون کے بغیر مزید ایک تو خون کی کمی ہے, پھر مزید خون ریپلیس بھی نہیں ہوا. اب جب وہ عورت اپنے 45 ڈیز میں سے گزرے گی تو اس کے بعد پھر پیریم کے بعد بھی اس میں وہ اسٹرینتھ تھوڑی آئے گی. Absolutely right. اسی لیے جوان موتیں ہو رہی ہیں. ہم اس پاپولیشن کو جو لے کے چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ابھی جو آئے ہیں اسٹیٹسٹکس اس میں پاکستان میں سب سے زیادہ ینگ پاپولیشن ہے. پاکستان از the country which has the greatest number of youth. But what quality of youth do we have? Sick? I mean physically not fit? That is not the answer, you see. اگر ہم بیمار لوگ لے کے چل رہے ہیں, ایک بیمار نیشن لے کے چل رہے ہیں, تو ہم چاہے 100 اور 1000 اور 1500 بھی ہوں گے تو ہمارے مقابلے میں ایک ہیلدی جنریشن کا ایک بندہ بھی اکیلا کافی ہو جائے گا. اچھا, ہم اس کو تھوڑا سا چیلنج کرتے ہیں سچویشن کو. چیلنج اس طرح سے کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا ایسا نہیں ہے. یہ جو جعلی ڈاکٹرز ہیں یا یہ کویکس ہیں نا, یہ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہیں کہ جو بندہ آپ کی فی افورڈ نہیں کر سکتا وہ کم از کم اس کو 100 روپیہ دے کے چیک اپ کروا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی ڈومین ہو سکتی ہے اس کی جس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں آپ. ایم رائٹ؟ مے بی کہ وہ بلڈ پریشر چیک کر لے اس کا, مے بی وہ اس کی نبض چیک کر لے, مے بی وہ اس کو انیشیل کوئی ٹریٹمنٹ دے دے. مار ہم کہاں پہ کھاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحبہ پرابلم کیا ہوتا ہے. پرابلم یہ کویکری نہیں ہے خالی کہ گائنیکالوجسٹ کی جگہ دائی آ کے بیٹھ گئی. سرجن بھی اگر گائنیکالوجسٹ بن گیا تو وہ بھی کویکری ہے. ٹھیک ہے, کوئی کسی کے ڈومین میں نہ گھسے تب تک اٹ از سیف. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے, آپ نے پڑھا ہوگا, ابھی ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے لیکن ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ آئی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اوور ڈوزیج آف ایسیٹامینوفن کین لیڈ ٹو ڈیتھ, کیونکہ اس کے ٹریسز جو ہیں وہ لیور کے اندر ایک لانگ ڈیوریشن تک رہتے ہیں. تو اگر یہ بار بار کریں گے تو لیور ڈیمیج ہو کے آپ کی ڈیتھ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں پیناڈول یا پیراسٹامول کون نہیں کھاتا؟ سیفسٹ ڈرگ ہے ٹھیک ہے. اب میرا کہنے کا آبجیکٹو یہ تھا کہ یہ تو اس کے پاس بھی جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو گھر میں ہی کھا رہی ہے. اور ایک دفعہ آپ پیراسٹامول لے لیتے ہیں تو 5 ایئرز تک اس ایک ٹیبلٹ کے ٹریسز آپ کو ملتے ہیں لیور کے اندر. آپ مجھے بتائیے وہ جو ایکیومولیٹ ہوتا جائے گا. آپ کو پتہ ہے اس کی جو اینٹی ڈوٹ دیا جاتا ہے انیسیٹائل سسٹین, وہ گیلنز کے حساب سے ڈال کے دیں گے تب جا کے وہ اینٹی ڈوٹ کے طور میں. ایک دن اس کی ڈوز پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا اگر اس کے جو پہلی ڈوز جاتی ہے نا وہ 400 ساشے جو اسٹینڈرڈ ملتے ہیں نا اس کے, وہ 400 ساشے ڈالیں تو وہ پہلی ڈوز بنتی ہے اس کی. آپ مجھے بتاؤ ہیومنلی پاسبل ہے دینا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈرگ جو ہم سیفسٹ سمجھتے ہیں وہ پوٹینشلی کتنی ڈینجرس ہے. تو جب وہ اس طرح سے ڈرگز کا, سب سے پہلے پروڈکٹس کا, میڈیسنس کا اس طرح سے انجوڈس یوز کریں گے تو آپ امیجن کریں ویئر دے وڈ لینڈ. کیونکہ سارا جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے وہ کون ہے؟ پیشنٹ. وہ کون ہے؟ کامن مین. وہ ڈاکٹر کے پاس جائے, وہ دائی کے پاس جائے, وہ وکیل کے پاس جائے, وہ شاپ کے اوپر جائے, وہ کہیں پہ بھی جائے, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پے بھی وہی کرے گا, میوزک بھی وہی فیس کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ان کے لیے کوئی ریزولوشن ضرور پاس کرنی ہے. گورنمنٹ نے پالیسیز بنائی ہوئی ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹلس میں, جیسا میں لیڈی ولنگٹن میں کام کر رہی ہوں, وہاں ہماری کوئی فیس نہیں ہے ڈاکٹرس کی. ایون میڈیسن جو ہے گورنمنٹ ہماری فری آف کاسٹ دیتی ہیں. ایسا بہت کم ملکوں میں ہے کہ دوائیاں فری آف کاسٹ ملیں. ایک سیزیرین کے لیے آپ کو کچھ بھی پے نہ کرنا پڑے, ایک ڈلیوری کے لیے کچھ, صرف جو رجسٹریشن ہے 50 روپے میں رجسٹریشن ہو گئی,
بیڈ کا کرایہ غالباً شاید 20 روپے یا 10 روپے پر ڈے ہے. تو آئیڈیلی تو بہت اعلیٰ جگہ ہے نا, یہ گورنمنٹ نے تو آپ کو پرووائڈ کیا ہے. اچھا وہ لوگ جو نہیں آ سکتے شہروں میں, جو نہیں آ سکتے گورنمنٹ سے, ان کے لیے LHVs کو ٹرین کیا گیا ہے. LHVs کو ٹرین کیا گیا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹس میں جا کر اور ڈفرینٹ جگہوں پر وہ ہوم وزٹس کریں. گورنمنٹ کی پالیسیز موجود ہیں, پرووائڈیڈ جو لوگ ٹرین ہو گئے ہیں وہ ان پہ عمل کریں. میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا. آپ کے باہر ایک اٹینڈنٹ کھڑی ہوتی ہیں, وہ کئی دفعہ ان میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آپریشن تھیٹر سے بھی مریض کو لاتی ہیں. اگر وہی اس کرپشن میں انوالو ہو, بالکل ہے 100%. جو ہمارے ہاسپٹل کا جو چھوٹا طبقہ ہے نا, آئی ایم سوری آئی ایم سیئنگ دس, بٹ دے آر ٹاؤٹس, دے آر کمیشن ایجنٹس. اور پھر ان کی اپنی, ابھی پچھلے دنوں ہم نے ڈسکور کیا میری لیبر روم میں, مجھے میرے PG ٹرینیز نے کمپلین کیا کہ میڈم ادھر ہم پیشنٹ ڈینما کے لیے بھیجتے ہیں, واپس آتی ہے وہ عجیب طرح سے ایک دم سے ڈلیور ہو جاتی ہے, بیڈ ڈلیوریز بڑی ہو رہی. ہم بڑے پریشان ہوئے. پتہ چلا کہ آیا صاحبہ اینما کے اندر سنٹو کا انجیکشن ڈال دیتی ہیں. مطلب جو کبھی ہم نے سوچا نہیں, امیجن نہیں کیا, ایسی حرکتیں. اور آبجیکٹو کیا ہوتا ہے ایسی حرکت کا؟ کہ جلدی فارغ ہو جائے گی جی. وہ باہر سے پیسے لینے نا, انہوں نے اپنی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے تو رشتہ داروں سے پیسے کیسے لینے, 500 روپیہ, اور باہر جا کے کہتی ہیں 1000 نکالو, ڈاکٹر کو بھی شیئر دینا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب میں اسی پوائنٹ پہ آنے لگا تھا. میں آپ کو بتاؤں, اسی وجہ سے لوگ عام طور پہ ریزسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی OPD میں جب پتہ چلتا ہے نا پروفیسر صاحب آج بیٹھی ہیں, تو باہر والی پتہ ہے کیا کہتی ہے, کہتی ہے آج میں بڑی ڈاکٹر سے چیک کرواؤں گی, مجھے 500 روپیہ دو. اب ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں ان کے لیے آپ کے پاس کیا سلوشن ہے؟ کیا سلوشن ہے؟ آپ کو کیا بتائیں کہ ہم سارا وقت اسی تگ و دو میں رہتے ہیں. آدھا کام ایڈمنسٹریٹو, بلکہ مریضوں کے ساتھ میں کہتی ہوں ہم زیادہ بہتر انرجیز ڈال سکیں, ہم ریسرچ ورک زیادہ ڈال سکیں اگر ہماری یہ ایڈمنسٹریٹو پرابلم سالو ہو جائے. لیکن یہ آپ کی جاب تو نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا. اگر جاب ڈیفینیشن دیکھیں تو میرا نہیں ہے یہ کام, تو کس کو یہ ٹھیک کرنا کام چاہیے؟ MS کا ہے. تو کیا آپ کوئی ایسا ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے فریم ورک جس کے اندر کم از کم ہر بندہ اپنی ڈیوٹی پراپرلی کرے, اور جو ذرا سا بھی آؤٹ آف جس کو کہتے ہیں فریم جائے اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے؟ ڈیفائنڈ تو ہے, کام تو ڈیفائنڈ ہے, اور لوگ بھی ڈپیوٹیڈ ہے کہ بھائی کس نے چیک کرنا ہے, کس نے نہیں کرنا چیک, یہ بھی ڈپیوٹیڈ ہے. اب کون اپنا کام کس حد تک کر رہا ہے وہ اس کا اپنا ضمیر ہے نا. یہی تو پرابلم ہے اس کو آپ یہاں کیسے پہ. کریں؟ میں آپ کو بتاؤں میں کیوں اس یہ تو پوائنٹ پاکستان کی ہر پہ میں اس پوائنٹ پہ آیا کیوں, میں اس لیے پوائنٹ پہ آیا ہوں کہ یہ جو لوگ آپ کہتی ہیں نا چھوٹا طبقہ ہے, یہ سب سے بڑی گائنیکالوجسٹ ہیں اس وقت. یہ شام کی ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو آپ جائیں گے تو ایکسکلوسیولی پریکٹس کرتے ہیں. یہ ہمارا پیشنٹ گم ہو جاتا ہے, ہم نے لسٹ پہ پیشنٹ رکھا ہوتا ہے, وارڈ کا راؤنڈ کرو, ارے بھائی فلاں پیشنٹ کہاں گیا, وہ تو جی چلا گیا, لاما ہو گیا. کہاں چلا گیا مریض؟ بھائی مریض کو تو پرابلم تھی, اس کا آپریشن ہونا چاہیے. پتہ چلا جو ادھر ارد گرد چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل کھلے ہوئے, وہاں آیا صاحبہ نے وہاں لینڈ اور وہاں پہ جو ہے اس کو پرسنٹیج مل گئی. تو ڈاکٹر صاحب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں فیملی پلاننگ کے اوپر کام کرنا چاہیے, یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے. دوسری بات آپ نے جو کی وہ یہ تھی کہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ تو کرنا ہی ہے, ساتھ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر بندے کی ایک ڈومین ہو, اس سے باہر نہ نکلے تو کام ہو سکتا ہے. تیسرا یہ جو کرمینل ایکٹس ہیں نا پیرامیڈکس کی طرف سے, یہ بہت ڈینجرس ہیں, یہ پنشبل ہونے چاہیے. یہ پنش, میں یہی کہنے لگا تھا کہ اس کو ضمیر پہ نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کو لا پہ چھوڑیں. اللہ نے جزا اور سزا دونوں کا کانسیپٹ دیا, جنت اور جہنم دونوں کا کانسیپٹ دیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو غلطی کرے اس کو پھر سزا بھگتنی پڑے گی, must be punished. یہ چیزیں جو ہے نا جب تک ہم ان کو, اچھا پھر کیا ہوتا ہے, سفارشیں آ جاتی ہیں, یہ جی فلانی پولیٹیکل پارٹی سے پیچھے کوئی فلاں کھڑا ہے, یہ جی فلاں صاحب کی سفارش لے آئے ہیں, تو اس وقت پہ پھر وہ دن ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو بتاؤں, اس دن یہ سارے مسائل حل ہوں گے جب جو سب سے پیچھے والا ہوگا نا اس کو سب سے پہلے سزا ملے گی. میرا کہتے کسی زمانے میں کہتے تھے کہ جب کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو اس کو گالی نہیں دی جاتی, اس کے پیرنٹس کو دی جاتی ہے. تو یہاں پہ اس کی پیرنٹنگ وہی کر رہا ہے نا جو پیچھے بیٹھ کے اس بندے کو پروموٹ کر رہا ہے جو انسانیت کا قتل کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سزا دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آخر پہ میں چاہوں گا کہ ایک سمپلیفائڈ میسج آپ پبلک کو ضرور دیں جس سے یہ پتہ چلے کہ ان کی ہیلتھ ان کے ہاتھوں میں ہے. آپ اپنی اور اپنی آنے والی نسل کو دائیوں کے ہاتھوں اور ان لوگوں کے ہاتھوں خراب نہ کریں. اوور ٹو یو. بے شک. دیکھیے میں چونکہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں بھی کام کر رہی ہوں, پرائیویٹ میں بھی کام کر رہی ہوں, میں مانتی ہوں کہ پرائیویٹ سیٹ اپ میں مریض بات ہے وہ اپنی جیب کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے, اور اس کو ہوتا ہے کہ جی میں اتنا فی نہیں پے کر سکتا.
अगेन इट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर कि वो डॉक्टर किस हद तक किस लोग को हेल्प कर सकता है. लेकिन गवर्नमेंट सेटअप्स जो हैं, मैंने जैसे कहा कि ऐसे बने हुए, हमें नंबर एक तो गवर्नमेंट सेटअप्स में बढ़ाने की ज़रूरत है. हमारे पास जो हॉस्पिटल्स हैं, जिस तरह अब गवर्नमेंट इन्फोर्स कर रही है डॉक्टर्स को कि पेरिफेरी में भी जाएं, सर्व करें, एक बहुत बड़ा सोल्यूशन ये भी है. दूसरी बात, ट्रेनिंग्स ऑफ दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग. आप दाइयों को ख़त्म नहीं कर सकते इस मुल्क से, तो वाई नॉट ट्रेन देम, वाई नॉट हैव प्रोग्राम्स टू गिव देम लाइसेंस टू प्रैक्टिस, नॉट लाइसेंस टू किल. अगर हम उन्हें संवार लेंगे, हमारे घर में नौकर आता है, हम उसको अगर ट्रेन कर लेते हैं अपने मुताबिक, अपने किचन के जायकों के मुताबिक, तो वो ट्रेन हो जाता है, वो हमारे लिए प्रोडक्टिव हो जाता है. तो हमें इस फोर्स को निगेट नहीं करना चाहिए. नर्सेस की फोर्स, नर्सेस भी प्रैक्टिस करती हैं, अगर करती हैं तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उनको लिमिटेशन में रखना. आई है, नर्स है, डॉक्टर है, प्राइवेट सेटअप्स को जाके, अब हेल्थ केयर कमीशन जब बना है उससे बहुत फ़र्क पड़ा. इनिशियली हम सब ने बड़ा बुरा मनाया उसका, हम कि जी हाँ ऐसे चेक होगा, ये होगा, लेकिन हेल्थ केयर कमीशन अगर आप देखें तो नज़रिया बिल्कुल ठीक है. देयर इज़ अ कंट्रोलिंग बॉडी, देयर इज़ अ लीगल बॉडी विच इज़ गोइंग एंड लुकिंग आफ्टर थिंग्स. देख रहे हैं भाई आपने अस्पताल में सफाई सुथराई रखी नहीं रखी, आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं एज सेफ्टी क्राइटेरियाज. क्योंकि इंसानी जान तो एक ऐसी जान है ना कि जिसमें डिलीट का बटन नहीं हो सकता. यदि अभी गलती हो गई, चलो, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि चाहे हमारे हाथ में पेन है, चाहे हमारे हाथ में चाकू है, हमें हर वक्त 100% होना है. चाहे मैं थकी हुई हूँ, चाहे मुझे नींद आ रही है, आई हैव टू बी 100% व्हेन आई एम वर्किंग. ना मेरे कलम से कोई गलत चीज़ निकले और ना मेरे चाकू से गलत काम हो. क्योंकि इंसान की जान अगर आप अफेक्ट करते हैं तो फिर वो जाहिर बात है उसका कोई आप बदल नहीं है उसका. तो परवरदिगार सबको अपनी ज़ुबान में रखे, लेकिन पाकिस्तानी कौम को बहुत ज़रूरत है फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस करें. मैं तो बार बार इसी पे जोर दूँगी. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा. इट इज़ ऑलवेज़ वेरी गुड एक्चुअली एंड इट इज़ एक्सट्रीमली प्लीजिंग जब आपसे बात होती है, बहुत कैंडिड हमारी डिस्कशन होती है. ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम के साथ दो चीज़ें एसोसिएटेड थी. एक तो हमने ये देखा कि जो क्रिमिनल प्रैक्टिसेस हो रही हैं जाली डॉक्टर्स की, अताई डॉक्टर्स की या क्वैक्स की, उनका नुकसान ना सिर्फ माँ को होता है बल्कि अगली नस्ल को भी होता है. तो चाहिए आपको ये कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो प्लीज़ सरकारी अस्पतालों में जाएं. अब बहुत से लोग आपके बैठे हुए ये पूछ रहे होंगे कि यार सरकारी अस्पतालों में तो हमारी कोई केयर ही नहीं करता. यही सवाल आएगा ना आपका. अभी डॉक्टर साहब ने भी उसी के ऊपर बात की कि वहाँ पे भी टाउट्स मौजूद होते हैं कि जो जाके दूसरी जगहों पे प्रमोट करते हैं, दूसरी जगहों को प्रमोट करते हैं पेशेंट्स के लिए. ख़वातीन हज़रात, उसका भी हल है और वो पॉइंट 2 है. पॉइंट 2 ये है कि अगर कोई आपको इर्द गिर्द किसी सरकारी अस्पताल में ऐसा कोई बंदा मिलता है तो अप्रोप्रिएट फोरम्स बने हुए हैं. आप वहाँ पे जाके इंचार्ज को कर सकते हैं, आप MS को कह सकते हैं. इवन कि आजकल तो सिटीज़न पोर्टल मौजूद है. अगर आपको नाम पता है तो आप एग्जैक्टली नाम डालें और सिटीज़न पोर्टल पे जाके ऐप डाउनलोड करें, उसके ऊपर जाके कंप्लेंट करें, आपका मसला हल होगा. लेकिन इसकी वजह से प्लीज़ अपनी जानों को रिस्क पे मत डालिएगा. अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.